بڑا سنگین معاملہ ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب نے بچانا تو دور، الٹا انہوں نے اریسٹ کو اشور کیا، اور وہ ایس ایچ او پہ بھی وہ اسی لیے ان کی معطلی وغیرہ سامنے آئی کہ بھائی آپ کو 24 گھنٹے پریزنٹ ہونا چاہیے. شاید انہوں نے مائنڈ کیا کہ جی آپ نے مجھے رات کے اس پہر کیوں جگایا، اس وجہ سے ایکسیپشن لی گئی اور ان کو معطل کیا گیا. خواتین کا جلد بازی میں، مطلب جلد بازی نہیں کہنا چاہیے، مطلب ایک امیجیٹ طور پر ان کا 164 کا بھی بیان لے لیا، میڈیکل بھی کروا لیا، اور پھر ان کی ایمبیسیز کی توقعات اور منشا کے مطابق ان کو یہاں سے بھیج بھی دیا گیا اور قانونی ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ تھی پوری کر لی گئی. ایز اے کنسٹرکٹیو ممبر آف دا اپوزیشن آپ کو آپ کی طرف سے تعریف کرنا بنتی ہے کہ بھئی یہ اسی طرح سے خواتین کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ان کو ڈیل کرنا چاہیے، یا آپ کو مزید کوئی بہتری کی گنجائش رکھتی ہے تو پلیز موسٹ ویلکم اس کو بھی اجاگر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، اگر یہ سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل نہ ہوتی اور انٹرنیشنلی اس واقعے کو توجہ نہ ملتی، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ حکومت کسی بھی طرح سے سنسیئر یا مخلص تھی اس کے ملزمان کے اور اس جرم کے ارتکاب کو روکنے کے لیے. جو کچھ واقعات پچھلے ایک سال میں سی سی ٹی پنجاب میں کرتی رہی، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں واقعات ہیں کہ جہاں حادثہ ہونے کے بعد مطلب ملزم گرفتار ہوا، اس کے ساتھیوں نے اس کو چھڑوانے کی کوشش کی اور وہ مارا گیا. اس ایک فلم کو ریپیٹ ہوتے ہوتے یہ 1000 ٹائم ریپیٹ ہوئی ہے. یہ 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں، جیسے ابھی وہ بچی ایک سی سی ٹی کی فائرنگ سے جو آسٹریلیا سے آئی ہوئی تھی، وہ شہید ہوئی. مطلب کسی جنرل مقابلہ، وہ پہلا مقابلہ ہوا ہوگا سی سی ٹی کا، ورنہ عموماً انہوں نے تمام ملزمان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ زخمی کر دیے گئے یا ان کو مار دیا گیا ساتھیوں کی فائرنگ سے. ہم جب طبقاتی نظام کو پروموٹ کرتے ہیں، جب ہم طاقتور لوگوں کو قانون کے شکنجے سے کسی بھی طرح، اور اس واقعے کا انجام بھی دیکھ لیجیے گا، یا یہ کمپرومائز ہونا ہے یا سناؤ نہیں ہے. اگر ایک دن بھی سزا ان ملزمان کو ہو جائے، آپ نے مجھے جرمانہ کرنا ہے، مجھے پروگرام میں بلانا ہے اور شاجی کو بھی بلانا ہے. اس کا بھی وہی انجام ہونا ہے جو ماضی میں طاقتور لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا، وہ کراچی ہو، وہ پنجاب ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو. مطلب آپ کو اس حد تک یقین ہے کہ انصاف نہیں ہوگا، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انصاف ہو گیا، اللہ خیر کرے، آپ کہتے ہیں کہ اگر انصاف ہو گیا تو آپ پہ جرمانہ کیا جائے؟ یہ مجھے جرمانہ کیا جائے. مجھے آپ اس پیسی باقی کو لے لیں، آج کی تاریخ یاد رکھ لیں. جب یہ کیس چند دنوں میں، چند ماہ میں، جیسے ہی میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا، ہاں جی، کوئی ریزن بھی بتائیے گا کہ آپ کے اس خدشے کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ یہ ملک کا جو یہ نظام ہے، یہ بنا ہی طاقتور لوگوں کے لیے ہے. یہ کوئی 25 کروڑ کے لوگوں کے لیے ملک تھوڑی ہے. 25 کروڑ لوگوں کو تو اس ملک میں رہنے کا اجر اگلے جہاں میں ملے گا، وہ اپنے حصے کی سزا بھگت رہے ہیں یہاں. یہ نہیں طاقتور لوگوں کے لیے اشرافیہ کا ملک ہے. وہ کراچی میں کوئی واقعہ ہو جائے، وہ یہاں ہو جائے. آپ نے دیکھا وہ ایک خاتون آج کل وہ گرفتار ہوئی ہے، وہ جو ایف ڈریم کیس میں تھی، وہ کیا ہوا تھا؟ وہ 2 طاقتور لوگوں کے بچوں کی فیملی ممبرز کی، سندھ والی، وہ دو سینئر سیاستدانوں کے بچوں کی بقول میڈیا اب بات واقع ہوئی 2 فیملی ممبرز کی. اس کے بعد پتا چلا کہ وہ خاتون اربوں روپے کی ایفیڈرین کی سیل میں اور پورے نیٹ ورک میں ملوث ہے. اس سے پہلے ادارے موجود نہیں تھے یہاں. یہ واقعہ بھی اسی طرح. پہلی گزارش تو یہ کر دوں، ہر روز اس طرح کے واقعات لوکلی جب ہوتے ہیں وہ مینج ہو جاتے ہیں. جب انٹرنیشنلی خبر جاتی ہے تو ہمارے وقار میں وہ اظافہ نہیں ہوتا. ہم تو پہلے ہی دنیا بھر میں کریکٹلی، بالکل ظاہر ہے اس طرح کی خبر تو، جی بالکل یہ ظاہر ہے ایک انٹرنیشنل امیج کا بھی ایک سوال ہے. آپ نے کلیم سن لیا کوثر صاحب، یہ امیروں کا، اشرافیہ کا ملک ہے. وہ اس حد تک ان کو یقین ہے کہ انصاف نہیں ہوگا کہ وہ کہتے ہیں مجھے جرمانہ کر دیں اگر انصاف ہو جائے گا. مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، ندیم بھائی سے بڑا اچھا تعلق ہے. میں سمجھ رہا تھا شاید یہ اپریشیٹ کریں گے اس بات کو کہ جو میں نے کہا کہ میڈم چیف منسٹر نے 2 گھنٹے کا ٹائم دیا پولیس کو ایکشن لینے کا، اور فیملی انوالو ہوئی، اریسٹ کو پاسبل بنایا، تمام تر جو ضروری دفعات تھیں وہ ایف آئی آر کا حصہ بنی، میڈیکل ہوا، میڈیکل کے اندر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ثابت ہوئی. یہ ساری چیزیں حکومتوں میں، آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر آج سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا؟ اگر کچھ کرنا ہوتا تو یہ ابتدائی ایام تھے، ایف آئی آر کے اندر یہ چیزیں ہو جانی تھی. اگر نہیں ہوئی تو کریڈٹ دینا میڈم چیف منسٹر کو. تو جہاں تک ڈار صاحب کے خاندان کا تعلق ہے، جی علی ڈار سے آپ ملیں، یقین طور پہ ملی ہوں گی. میں تو بچہ ہی کہتا ہوں یقین کریں، اخلاق کا منبع انسان ہے وہ. اخلاقیات ختم ہوتی ہیں اس خاندان. علی ڈار پہ
آپ اسحاق ڈار صاحب سے ملیں. امام کعبہ لگوا دیں ان کو. ہم تو کیا کہا ندیم بھائی دوبارہ کہیے گا, میں نے سنا نہیں. انہیں امام کعبہ لگوا دے. اتنی اخلاقیات ہیں ان کی, تو ان کو تو یہاں کئی مسجد میں امام ہونا چاہیے. یقین کریں یہ امانت ہوتی ہے, کسی کی اچھی بات ہے, ندیم بھائی تو ضرور کہنی چاہیے. میں آپ کے حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے جتنے افراد کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں, سن تو لینا بھائی, پی ٹی آئی کے جتنے افراد کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں ان میں اعلی اخلاق کا کوئی بندہ ہے تو وہ آپ ہے. میں ہمیشہ, میں نے پروڈیوسر کو بھی یہ کہا جب پوچھا پینل میں میرے ساتھ کون ہے, انہوں نے آپ کا بتایا تو میرے الفاظ پوچھ لیجئے گا ان سے. تو باقی یہ بات ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ کا ٹائم گزرا ہوتا ہے, میں نے ڈار صاحب کو فارغ وقت میں فضول باتیں کرتے آج تک نہیں سنا. ہر وقت ورد زباں ہوتا ہے درود, اور ہر وقت وہ نماز پنجگانہ پڑھنے والا شخص ہے. وہ کسی ایسے شخص کو سپورٹ نہیں کرے گا جس پہ اس قسم کا کوئی غلیظ الزام لگا. نہ اسحاق ڈار صاحب, نہ ان کے بیٹے علی ڈار. اس خاندان کے اندر ایسے افراد اگر ثابت ہو گیا ان پہ, تو ان کو کسی قسم کی نرمی, بالکل ان سے نرمی میں اسی لیے پوچھ رہی تھی کوثر صاحب, ایک بات یہ بتائیے گا, آپ رضا ڈار سے ملے, آپ نے علی ڈار صاحب کی تعریف کی, میں ان سے نہیں ملی ہوں. اسحاق ڈار صاحب سے میں کبھی نہیں ملا. رضا ڈار سے آپ نہیں ملے جو ان کے نواسے ہیں. علی سے میری ملاقاتیں ہیں بارہا, بہت عزت سے ملتے ہیں, جہاں سیاست سے ہٹ کے بھی اس خاندان کے. آپ نے تو غالباً ان کو بڑی مبارک بھی دی تھی جب وہ کابینہ میں شامل ہوئے تھے. بالکل ایسا ہی نہیں, ڈار صاحب کے گھر آنا جانا تھا جی, ہم نے گھر میں سیاست سے ہٹ کے, میں آپ کو کہہ رہے ہیں ذاتی تعلقات کی بنا پہ ان افراد کو دیکھا ہوا ہے. تو اس بیس پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کے خاندان کو کوئی بندہ ہے جس پہ یہ الزام لگ رہا ہے, بقول اس کے مجھے بھی باندھا گیا, یہ تو چیزیں انویسٹیگیشن میں سامنے آ جائیں گی نا جی. جب انویسٹیگیشن میں سامنے آئی, اس پہ جرم ثابت ہوا اس خاندان کی طرف سے, اگر آپ نے دیکھا کہ کسی ادارے پہ دباؤ ہو رہا ہے, تو یہ ندیم صاحب تو آپ کو چیلنج کریں, یہ میرا گریبان پکڑنے. میں اس خاندان کو اتنا جانتا ہوں. اچھا, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ انوالو ہو. میں نے ابتدائی میں ایک بات بولی تھی, کیونکہ جتنا ہم جانتے ہیں ہمارا یہ امانت ہوتی ہے کہ ہم یہ بتائیں, ہمارے اوپر بطور صحافی اور زیادہ ذمہ داری آئے دے. اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بہت اچھے اخلاق کے وہ مالک ہیں, کوئی شک نہیں. بٹ علی ڈار سے ظاہر ہے میں نہیں ملی ہوں, میں ان کے حوالے سے میں نہیں جانتی. ویسے ان کے ہی ساؤنڈز اینڈ اپیئرز یو نو ٹو بی اے ویری کارڈیل پرسن. رضا ڈار صاحب جو الزامات آئے ہیں وہ گھنونے نیچر کے ہیں. ویسے یہ بات تو ہے نا کوثر صاحب, گھنونا نیچر, مطلب جو ایف آئی آر ہے میں اس کو سکرین پہ بھی نہیں چلا سکتی, اس میں اس طرح کی باتیں درج ہیں. ندیم صاحب اتنا صرف فرمائیے گا, یہ جو ابھی فیصل واڈا صاحب نے تقاضا کیا ہے کہ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اپنے عہدے سے ہٹیں, فیصل واڈا صاحب کا یہ تقاضا ہے. یہی ٹویٹ انہوں نے شیر افضل مروت نے بھی کی ہوئی ہے. آپ دونوں کو, آپ کی پارٹی کو یہ دونوں حضرات بالکل بھی اچھے نہیں لگتے, ایک آنکھ اچھے نہیں لگتے. تو یہ بتائیے گا, آپ پھر بھی کہیں گے کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ جائز ہیں اور یہ ان کو ہٹنا چاہیے عہدے سے اسحاق ڈار صاحب کو؟ دیکھیں مولانا فیصل واڈا صاحب اپنی بات کے خود جواب دے ہوں, میں نہیں سمجھتا مجھے ان کی بات پر رسپونڈ کرنا چاہیے. ایک چیز تو ہے کہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں اور ان کے سینیٹر ہیں, انہی کے ووٹ سے منتخب ہوئے ہیں. دوسری بات کاظمی صاحب نے فرمائی, کاظمی صاحب سادات ہیں, مجھے ان کا ہمیشہ احترام رہا ہے, بڑا اچھا بولتے ہیں. ایک گزارش ان سے کر دوں, اس طرح سے کسی بھی شخص کے حوالے سے اس کی پذیرائی کے یا اس کی تعریف اور توصیف کے لفظ وہ اس لیے مناسب نہیں ہوتے. آپ کا ذاتی تعلق اپنی جگہ, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس سوسائٹی میں, اس سسٹم میں عام آدمی کے لیے کیا کر رہے ہیں. مطلب مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں علی ڈار صاحب بڑے مہذب ہوں گے, بڑے مؤدب ہوں گے, بڑے نیک ہوں گے. ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ ان کو صوبائی کابینہ کا حصہ بنا دیا گیا؟ صرف یہ سوال بہرحال اپنی جگہ جائز ہے, آپ اگر یہ بات کریں ٹھیک ہے. ہاں آپ سنیں منا بنا لیجیے گا, عام آدمی اسی لیے یہ جو پرائیویٹ فیملی لمیٹڈ پارٹیز ہیں ان سے یہ مترفع ہو گیا. آج یہ آپ کو ترجمانوں کی زبان میں تو بڑی طاقتور ملے گی, سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو کنٹرول کر کے بڑی طاقتور ملیں گی سیاسی جماعتیں. یہ گراؤنڈ کے زیرو ہیں. یہ میں ابھی بھی اپنے حلقے انتخاب کی گلی میں اسکول میں بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں, میں وہاں پر نہیں پہنچ سکا پراپر جگہ پر. اب یقین کریں, آپ 100 لوگوں سے پوچھیں, 95 لوگ ہی نہیں واقعات کی وجہ سے. میں یہ نہیں کہتا یہ برے لوگ ہوں گے, یہ اچھے لوگ ہیں, شخصی طور پہ اچھے ہوں گے, اللہ سب کی پردہ پوشی کرے. لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور یہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں,